اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق و اعمال۔ کل ہماری گفتگو تھی ایمان کے موضوع پر، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق اور اعمال کون سے ہیں۔ تو حضرت بہز بن حکیم اپنے والد حکیم کے واسطے سے اپنے دادا معاویہ بن ہیرا قشیری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ایلوا جو ہے وہ کوئی بہت کڑوی چیز ہوتی ہے، اور شہد تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹھی ہوتی ہے۔ در حقیقت غصہ ایسی ایمان سوز چیز ہے جس پر جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اس سے وہ باتیں اور حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کے دین کو برباد کر دیتی ہیں اور اللہ کی نظر سے اس کو گرا دیتی ہیں۔ تو پھر غصے پہ قابو کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ ہمیں یہاں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم لوگوں کے مزاج میں غصہ ہے، ہمارے خاندان میں غصہ ہے، تو یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کے ایمان کو بعض اوقات خراب کر دیتا ہے۔ غصے میں انسان کو ہوش نہیں رہتا۔ بعض اوقات انسان اپنا انتہائی شدید غصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں سوچتے ہیں او یہ کیا کر دیا۔ ایک شوہر کو غصہ آئے گا اور وہ کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دیتا ہے اور بعد میں شرمندہ ہوتا ہے۔ غصہ آئے گا، بچوں کو بری طرح سے جو ہے ان کی پٹائی کر دے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، تو پھر یہ چیز بچوں کی تربیت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم زندگی کے ہر معاملات میں دیکھتے جائیں اور اپنے اندر سے غصے کی عادت کو دور کرتے جائیں۔ پھر حضرت اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی کسی قسم کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دے دیا، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ خود ظلم ایمان اور اسلام کے کس قدر منافی ہے، اور اللہ اور رسول کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ فحش گو اور بد کلام ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی کہ بد کلامی اور فحش گوئی یعنی بیہودہ گوئی، گندی باتیں، اپنی زبان کا خراب استعمال اور دوسروں کے خلاف زبان درازی، جو منہ میں آیا دوسروں کو برا بھلا کہہ دیا، گالی نکال دی اور ان کو بری زبان کا استعمال، یہ عادت ایمان کے منافی ہے، اور مسلمان کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔ اپنی زبان کی، گویا کہ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر بات کرنے سے پہلے سوچ لیں، اپنے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات انسان کے، کسی حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے ایسی بات کرتا ہے جو اس کو پاتال سے نکال کر کے آسمانوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل اوپر سے نیچے گر کے پاتال میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بی کیئرفل کہ زبان کا استعمال
ہم اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ کے اوپر بہت بہت خیال کرنے والے بن جائیں. کسی کو تانا نہیں دیں، کیونکہ تانا جو ہے نا انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے، وہ اس کے دل کو آپ سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ کسی کو اس کے کسی خرابی پہ تانا دیں گے تو وہ آپ سے قریب تو نہیں ہوگا. لعن طعن نہیں کریں اور کوئی گندی بات نہ کریں اپنی زبان سے، گندی چیزیں نہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے، کیونکہ جو انسان سنتا ہے گندی باتیں نہ سنے بھی نہیں، کیونکہ جو سنتا ہے وہ سوچتا ہے، اور جو سوچتا ہے وہی ادا کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اچھی باتیں پڑھیں، اچھی باتیں دیکھیں اور اچھی باتیں کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. پھر اس کے بعد حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے. پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو بھی سکتی ہے. پھر کہا گیا کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاک عادت جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایمان جھوٹ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. مطلب یہ کہ بخل اور بزدلی اگرچہ بری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی فطری کمزوریاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان میں بھی یہ ہو، لیکن جھوٹ کی عادت اور ایمان میں ایسی مخالفت یا منافات ہے کہ یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جبکہ وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کو لوٹ مار کو دیکھ رہے ہوں جبکہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جبکہ وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو. پس اے ایمان والو، ان منافی ایمان حرکات سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارت گری اور خیانت، یہ ساری حرکتیں ایمان کی قطعاً منافی ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے یا وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ یہ تمام جرائم اس سے سرزد ہو رہے ہیں، یہ غلطیاں وہ کرتا ہے، تو جس وقت وہ یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل بھی نہیں رہتا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے اور کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. یہ امام بخاری نے اس حدیث کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا کہ ان گناہوں کا کرنے والا جس وقت کہ یہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ پورا مومن نہیں ہوتا اور اس میں ایمان کا نور نہیں رہتا. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایمان دل کی جس خاص کیفیت کا نام ہے، اگر وہ جاندار اور بیدار ہے اور دل اس کے نور سے روشن ہے تو ہرگز آدمی سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. ایسے ناپاک گناہ کے لیے آدمی کا قدم اسی وقت اٹھے گا جب کہ دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں ہو اور وہ خاص ایمانی کیفیت غائب ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے بے جان اور مزمحل ہو گئی ہو، جو آدمی کو گناہوں سے بچانے والی طاقت ہے. تو پلیز اپنے آپ کو دیکھیں. ہم انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے محفوظ کر لیں. اور ہاں بچوں، اب آپ سے مخاطب
آپ کو پتہ ہے نا غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، آپ نے سن لیا، اس لیے امی سے بہت زیادہ غصہ، امی ابا سے بہت زیادہ کسی چیز کے لیے سے پیار، کوئی چیز چاہیے، کوئی بات آپ کو منوانی ہے پیار سے اور اچھے انداز سے، اچھے بچوں کی طرح کریں گے تو آپ کی امی آپ کی بات ضرور سنیں گی اگر ان کے بس میں ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی مشکل والی خواہش کر دی، جیسے آج کل ہم الاؤ نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے، اور آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو باہر جانا ہے، ہمیں باہر جانا ہے، بازار جانا ہے، کھیلنا ہے، تو وہ تو منع ہو گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بازار تو کھلے ہوئے بھی نہیں ہیں اور آپ جا کے پلے گراؤنڈ میں کھیل بھی نہیں سکتے، اور آپ کا دل چاہے گا اگر اسکول جانے کے لیے تو امی آپ کو اسکول بھی نہیں لے کے جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اسکول بھی بند ہو گئے۔ تو ایسی کوئی خواہش جو نہیں ہو سکتی تو وہ نہیں کر سکتے نا پوری، لیکن گھر میں رہ کے آپ ساتھ ان کے کھیل سکتے ہیں، ان کے ساتھ، ان سے آپ کسی کھانے کی فرمائش کہ آپ کا کھانے کا کیا دل چاہ رہا ہے امی گھر میں بنا کے دیں گی۔ اور ہاں، باہر کی چیزیں کھانے سے بھی بچنا ہے نا، ابھی باہر بازار سے چیزیں جا کے لانا، اور کیا پتہ کرونا وائرس کسی چیز میں ہو، کوئی چیز آپ نے باہر سے لے کر آئے اور اس کو کسی ایسے آدمی نے ٹچ کیا ہو کہ اس کو کرونا ہو، تو اچھا یہ ہے کہ امی سے کے ہاتھ کا پکا ہوا اور دادی جان کے ہاتھ کے گھر میں بنایا ہوا کھانا کھائیں گے، اچھا، اور ایسی چیز کے لیے ضد نہیں کریں گے جو کہ ممکن نہیں ہے، اور اپنے ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں سے بچیں گے، اچھا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی بات ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔